پیغام سنبھالائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم آپ سبھی سامعین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں کچھ اہم جانکاریاں شیئر کرنے والے ہیں۔ آپ سامعین و ناظرین سے درخواست ہے کہ اس واقعے کو دل جمعی کے ساتھ آخر تک ضرور سماعت کریں۔ پیارے دوستو، اچھی باتیں سن کر دوسروں تک ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اس لیے کہ اچھی باتیں سن کر دوسروں تک شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ پاک سبھی کو آفت و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، اب واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فرعون نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت اوندا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بچہ کسی کے ہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت کو دودھ پلایا۔ کچھ عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ روتے تھے اور نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے اور نہ آپ کی بہن کے سوا کسی کو آپ کی ولادت کا علم تھا۔ پھر جب 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کچھ خطرہ محسوس ہوا، تو خدا نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب تو موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے اور کوئی فکر نہ کر، ہم اسے پھر تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ موسیٰ نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا اور کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل فرزند جس کی پیشانی میں وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ وارفتہ ہو گیا، لیکن قوم کے لوگوں نے اسے ورگلایا اور کہا کہ ممکن ہے یہی وہ بچہ ہے جس نے آپ کی حکومت کو برباد کرنا ہے۔ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہوا تو فرعون کی بیوی آسیہ جو بڑی نیک خاتون تھی کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر۔ کیا معلوم یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا آیا ہے، اور تجھے جس بچہ سے اندیشہ ہے وہ تو اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہنے لگے، اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلائی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اور فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی ملے جس کا یہ دودھ پینے لگے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام مریم تھا وہ آپ کے تجسس کرنے اور معلوم کرنے کہ صندوق کہاں پہنچا اور آپ کس کے ہاتھ آئے اس کی تلاش میں تھی، حتیٰ کہ یہ پتہ چلاتے چلاتے وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئے۔ اور جب معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا تو فرعون سے کہنے لگی کیا میں ایک ایسی دائی کی خبر دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور، ایسی دائی بلاؤ۔ چنانچہ وہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا لائی، اور جب وہ آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا اور آپ کی والدہ آئی اور آپ نے اس کی خوشبو پائی تو آپ چپ ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا تو اس بچہ کی کون ہے جو اس نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا اور تیرا جھٹ پی لیا ہے؟ انہوں نے کہا میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشگوار ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں پیتے ہیں، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئی اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم اسے پھر تمہاری گود میں لائیں گے۔
اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون ہی کے ذریعے ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہی۔ اس زمانے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روزانہ دیتا رہا۔ دودھ چھوڑنے کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئے۔ فرعون کی ایک بیٹی تھی جس کو ایک مرض تھا۔ فرعون نے اس کا بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کرایا، بڑے بڑے طبیبوں سے علاج کروایا، مگر وہ اچھی نہ ہوئی۔ آخر فرعون نے کاہنوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کو شفا دریا سے ملے گی۔ چنانچہ ایک دن فرعون اور اس کی بیوی آسیہ، فرعون کی بیٹی، دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بہتا ہوا آیا۔ جب یہ صندوق فرعون کے سامنے لایا گیا اور کھولا تو موسیٰ علیہ السلام نظر آئے جو اپنے انگوٹھے چوس رہے تھے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو موسیٰ علیہ السلام بڑے پیارے لگے اور اس نے انہیں بٹھا لیا، اور فرعون کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اسے بھی یہ نورانی بچہ بہت پیارا لگا، اور اس نے آپ کے دہن مبارک کی تھوک مبارک لے کر اپنے بدن پر مل لی۔ اس تھوک مبارک کے اثر سے فرعون کی بیٹی کا جو مرض تھا وہ مرض فوراً جاتا رہا۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت حاضر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک ایسا تماچا مارا کہ ملک الموت کی آنکھ نکل آئی۔ ملک الموت فوراً واپس پلٹا اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگا، الہی آج تو نے مجھے ایک ایسے اپنے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ دیکھ کہ اس نے مجھے تماچا مار کر میری آنکھ نکال دی ہے۔ خدا تعالیٰ نے ملک الموت کی وہ آنکھ درست فرمائی اور فرمایا، میرے بندے موسیٰ کے پاس پھر جاؤ اور ایک بیل ساتھ لیتے جاؤ، اور موسیٰ سے کہنا کہ اگر تم چلنا چاہتے ہو تو اس بیل کے پشت پر اپنا ہاتھ پھیرو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے ہی سال اور زندہ رہ لینا۔ چنانچہ ملک الموت بیل لے کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، حضور اس کی پشت پر آپ ہاتھ پھیریے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ اور زندہ رہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے بعد پھر تم آ جاؤ گے؟ ملک الموت نے عرض کیا، ہاں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر ابھی چلے جاؤ۔ پیارے دوستو، اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہے کہ چاہے تو ملک الموت کو بھی تماچا مار دے اور اس کی آنکھ نکال دے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو مرنا چاہے تو ملک الموت قریب آتا ہے، اور اگر نہ مرنا چاہے تو ملک الموت واپس چلا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کی نئے واقعہ کے ساتھ۔ جب تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔